وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور اس کے حبیب کے دین پر چلنے والا بنایا، اس کے بنائے قانون شریعت پر چلنے والا بنایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ ہم تا دم زیست اگر زندگی گزاریں تب بھی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم جب تک جئیں اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی پوری کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے جو چیزوں کو معظم بنایا، ان چیزوں میں سے ایک جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جیسے آسمان پر سورج کا طلوع غروب اللہ کی نشانی ہے، زمین کو روشن کرنے والا سورج جس طریقے سے اللہ کی نشانی ہے، ویسے ہی چاند بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنی نشانیوں کو بنایا ہے، انہی نشانیوں میں سے ایک صفا اور مروہ کی پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اب صفا اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ کون سی ایسی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑ کو، صفا اور مروہ پہاڑوں کو اپنی نشانی سے تعبیر فرمایا۔ زمین پر سب سے اونچے پہاڑوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کی فہرست بھی نکل جائے گی، بہت اونچے اونچے پہاڑ مل جائیں گے۔ کیا پہاڑ کے اونچا ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ نے اپنے شعائر میں شمار فرمایا؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ صفا اور مروہ بہت اونچے پہاڑ انہیں نہیں کہا جا سکتا، بہت مختصر سے پہاڑ کا ایک چھوٹا سا ٹبہ ٹیلا جسے کہا جاتا ہے، ایسا اس کا یہ ہے کہ اتنے اونچے نہیں کہ جن کو بہت اونچے پہاڑ جو دنیا کے ہیں ان اونچے پہاڑوں میں سے اونچا پہاڑ ہونا شمار کیا جائے۔ ایک عام سا پہاڑی ٹیلا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نشانی ہونے کا اپنے نشانی قرار فرمایا، اعلان فرمایا۔ تو اب یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ جب انسان کرتا ہے تو کیا اس پہاڑ میں سونے، چاندی، زر، جواہر ہیں کہ جس کی وجہ سے نشانی بنا دیا گیا؟ ایسے کوئی دنیاوی اسباب جس کو ہم دوسرے پہاڑوں سے کسی پہاڑ کو ممتاز جانتے ہیں، سونے کا پہاڑ ہے تو مٹی کے پہاڑ سے ممتاز ہوگا، پتھر کے پہاڑ سے ممتاز ہوگا، سونے چاندی کا پہاڑ ہے تو دوسرے پہاڑوں سے ممتاز ہوگا۔ ایسا کیا یہ صفا اور مروہ سونے چاندی کے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا؟ نہیں، سونے چاندی کے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر کیا بہت بلند و بالا اونچے ہیں؟ کہ ایسا بھی نہیں ہے۔
آخر کون سی وجہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ان دونوں پہاڑوں کو اپنے نشانیوں میں شمار فرمایا، اور ان پہاڑوں کی اتنی عظمت اور اتنی بزرگی برتری دوسرے پہاڑوں پر آ گئی کہ قرآن میں ان پہاڑوں کا ذکر آ گیا اور پھر اللہ کی نشانیاں اسے قرار دے دیا گیا۔ جب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم کا، اور قرآن و سنت کے جب بندہ تحقیق کے مراحل میں گزرتا ہے، تعلیم کا، معانی کا، مفاہیم کا ادراک کرنے لگتا ہے، جب اس علم کو حاصل کرنے لگتا ہے جو عام فہم سے پوشیدہ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑوں کو ایک خاص نسبت حاصل ہے جو دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کون سی خاص نسبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب بندوں کی نسبت کا لحاظ رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا ہے؟ ہم ولیوں کی نسبتوں کا لحاظ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان نسبتوں کو اور ان ذوات کریمہ اولیاء کی ذوات کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رحمت طلب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اور ہم پر رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ مگر جو لوگ اس کے منکر ہیں، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو صرف اور صرف صفا اور مروہ کے فلسفے کو سمجھ لینا کافی ہے کہ اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اکرام ہے، انعام ہے کہ اللہ نے انہیں صحیح سمجھ عطا فرما دی ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑوں کو نسبت کس چیز سے حاصل ہوئی ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر جو حضرت اسماعیل ہیں، ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ سے اس پہاڑ کو نسبت حاصل ہو گئی۔ ان پہاڑوں کو نسبت کس طریقے سے حاصل ہو گئی؟ جب وہ اللہ کی رضا میں آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، صبر و استقامت کے ساتھ ایک پیغمبر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور ایک پیغمبر کو گود میں لیے ہوئے اس لقدق صحرا میں اپنا وقت خدا کی دی ہوئی آزمائش میں صبر و شکر کے ساتھ گزار رہے تھے، اس وقت پر ایک اللہ کے پیغمبر کو پانی پہنچانے کی جستجو میں، ان کی پیاس کو دور کرنے کی جستجو میں جن پہاڑوں پر حضرت بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی، ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہاڑوں سے ممتاز فرما دیا۔ اب دنیا کا اونچے سے اونچا پہاڑ بھی ہے تو وہ پہاڑ اللہ کی نشانی اس حیثیت سے نہیں جس حیثیت سے قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ گو کہ ہر چیز جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، مگر احترام جس چیز کو اللہ نے بخشا ہے وہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کو اللہ نے بخشا ہے۔ اور جو اس کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تقوی والوں جن کا شمار فرمایا ہے، یعنی اللہ کے نشانیوں کی جو تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں وہ اہل تقوی میں سے ان کا شمار ہوتے ہیں، اور تقوی والے وہ ہوتے ہیں جنہیں ہدایت اللہ بخشا ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی جنہیں اللہ تعالیٰ بخشا ہوتا ہے وہ تقوی والوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آخرت کی کامیابیوں کا صحرا جن ذوات کے سروں پر رکھا جائے گا، جنہیں تاج کامیابی پہنایا جائے گا، وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے ہوں گے۔ اور ان نشانیوں میں سے دو نشانیاں صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے قرار فرمایا۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے ہوئے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اپنی گود میں رکھے ہوئے اس بچے کو پانی پہنچانے کی جستجو میں آپ نے دوڑ لگائی ان پہاڑوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس دوڑ لگانے کو اتنا پسند فرمایا کہ ان پہاڑوں کو اپنی نشانی بھی فرما دیا، اور قیامت تک کے حج کرنے والوں کے لیے، قیامت تک کے حج کرنے والوں کے لیے، قیامت تک کے عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ پر دوڑنا بھی مقرر فرما دیا۔
جب تک کہ صفا اور مروہ پر دوڑ نہیں لگائی جاتی، یعنی صفا اور مروہ پر 7 چکر نہیں لگائے جاتے، اس وقت تک کہ ان کے وہ عبادتیں مکمل نہیں کہلائی جائیں گی، ادھوری و ناقصی ان کی عبادتیں رہ جائیں گی۔ پتہ یہی چلتا ہے اللہ کے نزدیک اللہ والوں کی نسبتوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی برکتوں سے عالم اسلام کو مالا مال فرماتا رہتا ہے، عظمتوں سے سرفراز فرماتا رہتا ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ ایسے ہی عرفہ کے میدان میں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں عرفہ کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بندے کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تیری مغفرت کے طلبگار بن کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان تمام کے تمام گناہوں کو میں نے بخش دیا، فرشتوں کو گواہ فرما دیتا ہے۔ او کما جاء فی الحدیث المبارک، حدیث مبارکہ میں مفہوماً عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس دن کی برکتوں میں احادیث مبارکہ، عرفہ کے دن کی فضیلتوں میں بہت احادیث آئی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دنیا میں عرفے کے دن سے بہتر کسی دن پر سورج طلوع ہوا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایک جمعہ کے دن سے متعلق اسی طریقے کی فضیلت ملتی ہے، اور پھر ایک عرفے کے دن سے متعلق اسی طریقے کی فضیلت حدیثوں میں ملتی ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ دن اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا دن ہوتا ہے، اور یہ عظمت والا دن اور برکت والا دن، رحمتوں کے پانے والا دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو وہاں پر رکھا ہے، جن عبادتوں کو حاجی ادا کرتے ہیں، ہر عبادت سے، ہر ادا سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی عظمتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی عظمتوں کو بڑے اونچے پیمانے پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ آج حج کرنے والے مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قدم رنجا فرما کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائے، یعنی جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت والا بنا دیا، قیامت تک کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے ایک حکم فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم کے سیدھے میں اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ نمازوں کے ادا کرنے، نمازوں کے مکمل ہونے، نمازوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتا دیں۔ تو پتہ ہمیں یہی چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے محبوب بندوں کی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے اخلاص سے بھرے ہوئے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کے طور پر، مشعل راہ نجات کے طور پر مقرر فرما دیا ہے۔ اب جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے وہ عبادت مکمل نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم اس طریقے سے ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک کہ ہماری عبادتوں کی تکمیل نہیں ہوگی۔ عزیزو، ان نعمتوں سے، ان عظمتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو بہت پسند فرمایا ہے۔ حج کے ارکان یہ کل کے کل اللہ کے محبوب بندوں کے عظمتوں کو ظاہر کرنے والے ارکان ہے۔ ہر رکن پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب بندوں کی عظمتوں کا کس قدر مقام ہے اس کا اظہار ہوتا چلا جاتا ہے۔ کنکر مارنا اور ذبح کرنا، یہ تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے، یہ ہیں کیا؟ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں جسے اللہ نے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے، نجات کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ جب ہم اس راہ سے ہو کر کے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت بخشی ہے وہ اس کے جو عشرہ اولا، جو پہلے دن ہوتے ہیں، یعنی عرفے کے دن تک کے 1 تاریخ سے لے کر کے عرفے کے دن تک کے 9 روزے مکمل ہوتے ہیں۔ اگر کس بندے میں طاقت ہے تو یہ 9 روزے مکمل کر لے، اگر نہیں ہے تو صرف 1 روزہ کم سے کم عرفہ کا مکمل کر لے، اس لیے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معافی کا سبب بنتا ہے۔ ہاں،
جو بندہ بیمار ہے یا اس کے بدن میں نقاہت یا اتنی طاقت اسے میسر نہیں یا سفر اور کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، علماء اولیاء فرماتے ہیں اس دن وہ عبادت ریاضت میں تسبیح و تحلیل میں وقت گزارے، اور بالخصوص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات مبارکہ کو بار بار پڑھتا رہے۔ ان کلمات مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس دن کی بخشش کا جو صحرا ہے، اس دن کی عبادت اور ریاضت کا جو بخشش کا جو ثواب کا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے والا عطیہ ہے وہ بندے کو ضرور عطا فرما دے گا۔ یہ ہمارے لیے عظمتوں اور برکتوں والے دن ہے۔ ان دنوں میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی رحمت کو، اپنی برکت کو بڑھانے کا، اپنے حصے کی رحمت اور برکت کو بڑھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، تو جتنا ہو سکے عبادت اور ریاضت میں وقت گزاریں، ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب انہی دنوں میں قربانیوں کے بھی دن آ جاتے ہیں، اور پھر عید کے دن اور دوسرا دن اور اس کے بعد کا دن، عید کا دن اور اس کے بعد کا دن اور اس کے بعد کا دن، یہ 3 دن 10 11 12 یہ 3 دن عید کے دن ہیں جن دنوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اور قربانیوں کے متعلق سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ اے میرے امتیو سنو، یہ تمہاری روحانی والد پیغمبر برحق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے جو تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اسلام کا ظاہری اور بنیادی معاملہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو بھی اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہے وہ حکم وہ ضرور بجا لاتے ہیں، اس پر وہ ضرور عمل کرتے ہیں، اور وہ حکم پہنچانے کے طریقے عام انسان کے لیے خواب ایک رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ بہکاوا دھوکہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا یہ ایک بیش خیمہ بھی ہوتا ہے۔ مگر انبیاء کے لیے جو خواب ہوتا ہے اس میں شیطان کا نفس کا کسی طریقے سے دخل ہی نہیں ہوتا ہے، ان پر خواب میں بھی جو احکام اترتے ہیں وہ وحی الہی کا درجہ ہے، اور وحی ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے ان کا خواب۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کی والدہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں اسے اپنے ایک بہت عزیز، بہت ہی سب سے بڑے محبوب، سب سے بڑے عزیز دوست کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ جس میں بظاہر اس بات کا بیان نہیں ہے مگر در حقیقت جھوٹ بھی اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبروں کے نزدیک اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات محبوب نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ سے بڑھ کر کے کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ان کے قلب میں، ان کے دل میں معزز نہیں ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو کچھ ان کے لیے ہے، وہ انہی کی طرف ارشاد کرتے ہوئے میں اپنے بہت ہی محبوب کی خدمت میں انہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب والدہ نے انہیں تیار کر دیا، لے کر کے جب جانے لگے، شیطان نے آ کر کے بہکانے کی کوشش کی، کہا کہ اے بی بی ہاجرہ کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں لے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ کہا کہ ان کے کسی عزیز، کسی محبوب سے ملانے لے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی اتر گئی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، قربان کر دیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تم ماں ہو، تم کیا اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے بھیج سکتی ہو؟ حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کیا ان کے لیے یہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے۔ پہلے فرماتے بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ جواب میں کہتا ہے وہ یقیناً ذبح کر دیں گے کیونکہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، وہ یقیناً کر دیں گے، تو میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، وہ جیسا چاہے ویسا کرنے والے۔ حضرت بی بی نے اپنے بیٹے کو، بی بی ہاجرہ نے بیٹے کو والد کے حوالے کر دیا، اور پھر جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ کی محبوب بندی، اللہ کے محبوب ہستی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ بہکا نہ سکا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک نہ سکا، اور ان کے خلوص میں، ان کے جذبات میں کوئی کمی نہ لا سکا، تب اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی عقل والی ہوش مند ہے، دانا ہے، انہیں میں نہ بہکا سکا تو کم سے کم دیکھتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی عمر کے اس پڑاؤ
پڑاؤ میں ہیں جسے ناسمجھی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ناسمجھ بچوں کی عمر جو ہوتی ہے اس عمر میں ہے, مگر عمر کا مقام الگ ہے, مگر ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پیغمبر چن لیا ہے. ان کی فراست, ان کا فہم, ان کی دانائی اللہ نے اوروں سے بہت بلند و بالا رکھا ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے پاس بھی جا کر کے بہکانے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. وہاں بھی وہی جواب ملتا ہے, جب خدا کا حکم ہے تو میں ہر حکم پر تیار ہوں, اللہ کی جیسی مرضی میں ویسے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر بھی بہکانے لگا تو پھر شیطان کو کنکریاں ماری گئی. آج بھی حج کرنے والا کنکری مار کر کے ہی اپنے حج کو پورا کرتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے, مگر وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دھتکار دیتے ہیں اور پھر وہاں بھی کنکریاں مارتے ہیں. تو آج کنکریوں کو مارا جاتا ہے. آج وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ والوں کی وجاہت کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کے محبوب بندوں کی عظمتوں کا انکار کرنے والے ہیں, وہ بھی جب حج کرنے جاتے ہیں وہ بھی ان وجاہتوں, ان عظمتوں کو مانتے ہوئے پورا کر کے ہی آنا پڑے گا, ورنہ ان کا بھی حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے. وسیلے کا انکار کرنے والے اور اللہ والوں کی وجاہت عند اللہ کا انکار کرنے والے وہ اپنے ارکان حج کو ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہر رکن میں ایک اللہ والے کی ادا پوشیدہ ہے, ہر رکن میں اللہ والوں کی محبوب اداؤں کو پوشیدہ کیا گیا ہے, ہر مقام میں اللہ والوں کی عظمتوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. جب بھی جاؤ, جہاں سے گزرو, وہاں تمہیں اللہ والوں کی شان ظاہر ہوتی ہے. اور یہی پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ اسلام میں نیا بنایا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے, وہی دین جس کو اللہ نے مصطفیٰ پر نازل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین ہے اس دین کا ایک حصہ ہے, یہ نیا بنایا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے. عزیزو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اس مقام پر لے گئے جہاں پر قربانی دینا تھا, آپ وہاں بیٹھا کر کے اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا سنو, بات حقیقت کی یہ ہے کہ میں تمہیں جس سے ملانے والا ہوں وہ میرا اور تمہارا رب ہے, اور میرا اور تمہارا رب ہے, اور اس سے بڑا میرے لیے تمہارے لیے کوئی محبوب نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی ہم پر حکم دینے والا نہیں ہے, ہم اسی کے حکم پر چلنے والے ہیں. مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے والد بزرگوار, آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا فرما دے, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا اور سجدہ کرنے والا آپ پائیں گے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے والا آپ پائیں گے. سوچ کر کے دیکھیں, اگر آج کا باپ کوئی اپنے بیٹے کو یہ کہہ دے تو باپ جیسے جانور پگے توڑا کر کے دوڑ جاتا ہے, ویسے ہی باپ کے ہاتھوں سے بچہ اپنے آپ کو چھڑا کر کے بھاگ جائے گا, اور نہ کوئی باپ تیار ہو جائے گا. یہ اللہ والوں ہی کی شان ہے کہ وہ دنیا اور اپنی جان کو اللہ کے حکم کے آگے کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں, وہ اللہ کے حکم کو ہی سب سے بڑا مقام دیتے ہیں. وہ اپنی جان رہے یا نہ رہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, اللہ کا دیا ہوا حکم پورا ہو جانا یہی اہم مقام ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا, پھر آپ نے انہیں ذبح کرنے کا ارادہ کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں, والد بزرگوار, میری پیشانی کو زمین کی طرف کر دیں تاکہ اس وقت پر میرا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے, تو کہیں بیٹے کی محبت آپ پر غالب نہ آ جائے, اور جو شفقت جو باپ کے دل میں ہوتی ہے, وہ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے, وہ اولاد کی محبت آپ کو عمل کرنے میں, حکم خداوندی کو بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے. اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیں اور میرے سر کو زمین سے لگا دیں اور الٹے طریقے سے مجھے ذبح کر دیں, تاکہ ذبح کرتے وقت پر اللہ کے حکم کی ادائیگی میں تعامل نہ ہو, دیر نہ ہو جائے, فوراً وہ حکم ادا ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب بندوں نے یہ عمل کیا, پورے واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو راضی کر لیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار کر لیا, جب ان کے پیشانی کو زمین پر لٹا دیا گیا تو اللہ نے ندا فرمائی, اے ابراہیم علیہ السلام, تم نے اپنے خواب میں دیے حکم کو سچ کر دکھایا, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں, اور تمہارے بیٹے کے بدلے میں ہم نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا ہے, اس کو ذبح کر دو, تمہارے بیٹے کی قربانی کے برابر حق ادا ہو جائے گا. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ کی راہ میں اپنے ایثار و قربانی کو پیش فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ
والسلام نے اپنے صبر اور حوصلے و ہمت کو پیش فرمایا، اس عظیم مقام کی یاد پر جس پر دمبے کو جنت کے ذبح کیا گیا تھا، اس کی یاد میں اور اس کے تازگی کے طور پر آج بھی ہم قربانی ادا کرتے چلے آتے ہیں۔ اب حکم یہ ہو گیا کہ ہر مالدار پر قربانی کرنا واجب ہو گیا، ہر مالدار پر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے پاس مال تجارت ہے، یا حاجت اصلیہ ضرورت سے زائد کوئی دوسری چیز اس مالیت کے برابر اس کے پاس ہے، تو اب وہ مالدار ٹھہرے گا اور اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ جب اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو یاد رکھنا اسلام کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا اسلام کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے صبر و رضا کو یاد رکھنا اسلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے وقت کو یاد رکھ کر کے آج ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے معظم ہے، برکت والے دن ہیں۔ تو ایسے ہی آج ہم رسول اللہ کے شہزادے امام حسین کی شہادت کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور اس دن ہماری طاقت بھر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کے قربانیوں کو یاد رکھنا یہ اسلام کا حصہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی عصمتوں کو یاد رکھنا اسلام کا حصہ ہے۔ اب اگر قربانی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے مالداروں پر کہ وہ گنہگار ٹھہریں گے۔ اب قربانی اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت بی بی عائشہ سے، حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ قریب ہو جاؤ، تمہاری قربانی دی جا رہی ہے، دیکھو اور پڑھ لو۔ دعا پڑھنے کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا، یہ دعا پڑھنے کے لیے آپ قرآن کی آیت ہے، بطور دعا وہاں پر پڑھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھ لو اے فاطمہ تمہارے قربانی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور جان لو کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب بعض صحابہ نے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ جانوروں کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں، تو اب ہمارے لیے جن جانوروں کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں، جیسے مینڈا پوٹلا جیسا کہتے ہیں، دمبے وغیرہ، تو ان کے جسموں پر بال بکثرت ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ کیا صرف کم جسم پر کم بالوں والے جانور کے برابر گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، یا بہت بالوں والے جانور کے مطابق؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے زیادہ بالوں والے جانور کا جو جسم ہوتا ہے، اس کے جسم پر جو سب سے زیادہ بال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے گناہگار کے انسان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ مبالغے کے طور پر بتایا ہوا جملہ ہے، یعنی انسان کی جو آخری حد ہے گناہوں کے، اس حد کو بھی وہ پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یاد رکھے گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چھوٹے گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بغیر توبہ کے معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ جیسے شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ، سود کھانا، بیاج کھانا، یہ جیسے بڑے بڑے گناہ ہیں، ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائے گا۔ چھوٹے گناہ بھی سزا کا ہمارے لیے سبب بن سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ چھوٹا گناہ ہے معاف ہو جا رہا ہے بغیر توبہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بدلے میں بھی گناہ ہمیں کا، اس چھوٹے گناہ کے بدلے میں بھی ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ بغیر توبہ کے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ توبہ بھی کرتے رہیں اور اپنی بساط پر قربانی ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے وہ عمل مقبول ہو جائیں۔ اب پھر ایک حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں کہ بھئی ان دنوں میں کیا قربانی کرنا ہی افضل ہے، یا کوئی اور کام بھی اگر بندہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ میں آپ حضرات کو عرض کروں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ اسے اتنا ثواب نہیں دے گا جتنا وہ قربانی کا ثواب اسے ملنا ہے، اور اللہ کے نزدیک قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا نیک کام اس کے لیے اتنا مقبول نہیں ہے جتنا مقبول قربانی کا کام اللہ کو پسند ہے۔ یعنی فرض عبادتیں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے ادا کرنے کے بعد قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ نیک کام جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ قربانی
قربانی ادا کرنا ہے جس کے ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ قیامت کے دن حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اشیاء الامات میں کہ گناہ گار بندوں کے نام اعمال میں گناہ کم ہو جاتے ہیں تو اس جانور کو پلے میں ڈال دیا جائے گا تو ہمارے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سواری بنا کر کے پیش کر دیے جائیں گے، پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری بنا کر کے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ جانوروں کو ہمارے لیے جو قربانی دیا جانا ہے یہ بیکار جانے والا کام نہیں ہے، بلکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دینے والا کام ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دینے والا کام ہے۔ عزیزو، لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے پچھلے سال قربانی دے دیا، اب اس سال دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ دے دیا ہو گیا بس کافی۔ ایسا نہیں ہے، جیسا یہ حج کی طرح نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا بس کافی ہو گیا، نہیں، جیسا ہر سال مالدار پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کو اس کا مال پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسے ہی ہر سال قربانی کے دنوں میں اگر وہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، تو اب اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ہے، قربانی کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس دن بھی اگر وہ مالدار ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے عید الفطر کے دن تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عید کے ان 3 دنوں میں آخر دن غروب سے پہلے بھی اگر وہ مالدار ہو جاتا ہے تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ قربانی دے، وہ قربانی اس پر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک سال ہم نے دے دیا، گزشتہ سال میں نے والد کے نام سے دے دیا، اس سال میں نے دے دیا، اگلے سال بیوی کے نام سے دے دیں گے اور اگلے سال ہم نہیں دیں گے، پچھلے سال بھی ہم نے نہیں دیا تھا، ایک سال ہم نے دیا 2 سال چھوٹ گیا، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا ہے، اپنی قربانی ادا کرنے کے علاوہ بھی آپ اپنے گھر والوں کے، اپنے باپ کی یا اور کسی رشتہ دار کی پوری کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا فرض چھوڑ کر کے دوسروں کے فرض کو ادا کرتے رہیں یا دوسروں کا ذمہ پورا کرتے رہیں۔ ہاں، آپ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اوروں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں تو بہت اچھا کام ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی دے رکھی ہے، اللہ کے رسول نے امت کے ہر فرد کی طرف سے قربانی عطا فرما دی ہے۔ امت کی طرف سے قربانی دینا اور یعنی دوسروں کی طرف سے بھی قربانی دینا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، آپ عمل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے برکت ہے، نعمت ہے، ثواب ہے، رحمت ہے، مگر اس سے آپ اگر اپنا ذمہ پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنا ذمہ پورا نہ کرنے کے گنہگار رہیں گے۔ وہ نیکی کا ثواب تو ملے گا مگر آپ کا گناہ وہ نیکی سے کم نہیں ہونے والا ہے، معاف نہیں ہونے والا ہے، آپ کا ذمہ آپ کے سر پر باقی رہے گا۔ خیال رہے کہ قربانی کے لیے جو انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے، حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس کوئی مال ہے یا مال تجارت ہے، اب اس بندے کے لیے اس پر قربانی کرنا واجب ہے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ ہمارے احناف کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت اور برکت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح و درست کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، اس کی عبادتوں کی ادا کرنے میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ پروردگار، یہ قربانی کے دن ہے، مولا عالم اسلام میں امن امان سلامتی کے ساتھ ان دنوں کو پورا فرما دے۔ مولا ہماری قربانیوں کو پورا کرنے میں ہمیں کسی قسم کی رکاوٹ، کسی قسم کی تکلیف سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ مولا ہمیں آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی سہولت مہیا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا مسلمانوں کو نیست و نابود، ظالم کرنے والوں کو مسلمانوں پر نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا جہاں بھوکے پیاسے مسلمان صبر و آزمائش کی کٹھن گھڑیوں سے گزر رہے، مولا ان کے لیے راحت اور آسانی کے اسباب مہیا فرما۔ مولا حکمرانوں کو توفیق دے کہ ان کی حفاظت کے اسباب مہیا کریں اور حفاظت کے اقدام کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ مولا ہم ناچار بے کس ہیں، مولا ہم پر رحم فرما، مولا ہم پر کرم فرما، ہمیں آزمائشوں سے، اس قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، بے راہ روی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، بد عملی سے ہماری حفاظت فرما، نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اتوار کے دن بڑینک